کیا آپ حقیقی نماز پڑھتے ہیں یا صرف ایکسرسائز کر کے چلے جاتے ہیں؟ اکثر لوگ رسم اور عبادت میں فرق بھول جاتے ہیں۔ رسم سمجھ کر نماز پڑھنا یہ ہے کہ آپ نے مشین سٹارٹ کر دی ہے، وہ چلتی جا رہی ہے اور بس چلتی جا رہی ہے، یعنی آپ سجدے میں ہیں لیکن آپ کا دل اور دماغ دنیاوی خیالات میں اٹکا ہوا ہے۔ آپ قیام میں ہیں لیکن آپ کا دل اور دماغ اس طرف ہے کہ یار وہ ضروری کام وہ رہ نہ جائے، میرا وہ ضروری کام ہو چکا ہے۔ آپ انہی خیالوں میں، دنیا کی خیالوں میں اٹکے رہتے ہیں۔ سر اس طرح کی نماز کو رسم تو کہا جا سکتا ہے مگر عبادت نہیں۔ سر عبادت بہت الگ چیز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے قرآن کے ذریعے سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ عبادت کیا ہے؟ جو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی عبادت کریں تو ہمیں بتا دیجئے کہ یہ عبادت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ جو تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اب آپ میرے سے پوچھیں گے کہ فرحان بھائی، جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا اتنا عظیم ایفیکٹ ذکر کیا ہے کہ نماز گناہوں سے روک دیتی ہے، برائیوں سے روک دیتی ہے، منکرات سے روک دیتی ہے، تو ہم اپنی نمازوں میں اس ایفیکٹ کو کیسے لا سکتے ہیں؟ اس اتنے عظیم اثر کو کیسے اپنی نمازوں میں لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 کو کنیکٹ کرنا ہوگا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 2 اور 9 سے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقی نماز کا طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہم واقعی اپنی نماز میں وہ اثر لا سکتے ہیں، وہ ایفیکٹ لا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر ہم کبھی ہمارا دل گناہ کی طرف مائل ہو بھی جاتا ہے تو وہ نماز ہمارے سامنے بیریئر بن کے آ جائے گی جو ہمیں گناہوں سے روکے گی۔ اس نماز کا اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم واقعی اس طریقے پر عمل کر لیتے ہیں تو واقعی ہماری نمازوں میں بھی وہ پھر انشاءاللہ وہ ایفیکٹ آ جائے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ جو حقیقی نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا تعلق دل سے کہ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر ذرا ہمیں توجہ بھی دینی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی یہ دلی کیفیت، یہ جو آپ نماز پڑھیں گے اس کیفیت کے ساتھ، خشوع کی کیفیت کے ساتھ، یہ چیز آپ کے ظاہر پر بھی اثر ڈالے گی اور بہت گہرا اثر ڈالے گی۔ آپ کی ظاہری کیفیت بھی عاجزی میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نماز کو عاجزی کے ساتھ پڑھیں گے تو جو پھر اس طرح کی حقیقی نماز کو پڑھے وہ بھی کنسسٹنسی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، تو سر جب وہ گناہ کی طرف جا رہا ہوگا تو کیا ایسے شخص کے سامنے اس کی نماز نہ آ جائے گی؟ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں نماز انسان کو ہاتھ پکڑ کے نہیں روکتی ہے کہ وہ اس کو سائڈ پہ لے جائے اور اس کو گناہ سے بالکل نہ ہاتھ پکڑ کے سائڈ پہ پھینک دے، ایسا نہیں کرے گی۔ نماز بیسیکلی انسان کے آگے آ کے اس کا بیریئر کریٹ کر دیتی ہے اور انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ڈیلی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے والا بندہ ہے، تو عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے ڈیلی، تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا یہ گناہ کرنے کے بعد؟ تو بہت زیادہ چانسز یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ گناہ سے رک جاتا ہے۔ یعنی جو شخص جس جذبے کے ساتھ نماز کو پڑھے گا اور جس خشوع کی کیفیت کے ساتھ نماز کو پڑھے گا، نماز کا اثر اتنا ہی اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو حقیقی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔